السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي
صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ عام ہو جائے بے حیائی ان لوگاں دے اندر جو ایمان لے آئے واسطے انہاں دے عذاب دردناک دنیا دے اندر بھی اور آخرت دے اندر بھی. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی. موجودہ حالات دے اندر موجودہ دور دے اندر فتنیاں دا راج اس دنیا دے اور قیامت دے قرب دیاں اے نشانیاں نے کہ فتنے اس طرح آ رہے نے جس طرح اندھیری رات دا اندھیرا ہوندا ہے. جویں تسبیح دا تاگا ٹوٹ جائے اور دانے تے دانا گردا چلا جاندا ہے، اسی طرح ان حالات دے اندر اور اس وقت دے اندر فتنے اس طرح آ رہے ہیں کہ ایک فتنہ ختم نہیں ہوندا پچھوں دوسرا آ جاندا ہے. اس پر فتن دور دے اندر پر فتن حالات دے اندر وہ لوگ بڑے ہی خوش نصیب اور خوش بخت نے جڑے قرآن اور حدیث کی تعلیمات نو سمجھ کے اللہ کی رحمت دے نال انہاں فتنیاں تو محفوظ ہو جاندے نے اور انہاں فتنیاں تو بچ جاندے نے. اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سانو سارے نو انہاں فتنیاں تو محفوظ فرما دے. آمین. ہر طرف شور و گل ہے، ہر طرف شور شراب ہے. کوئی بولی بول دے، کوئی بولی بول دے.
کوئی اسلام نو نشانہ بناتا ہے، کوئی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے کیچڑ اچھالدا ہے، کوئی مسلماناں نو گمراہ کرنے واسطے مختلف قسم دے پروگرام ترتیب دے رہے ہیں، کوئی مسلماناں دیاں عزتاں اچھالن واسطے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ اس وقت اگر ہر طرف تو کوئی فتنیاں دے اندر گریا ہویا ہے تے مسلمان گریا ہویا ہے، دعا فرماؤ کہ اللہ اپنی رحمت نال مسلماناں نو فتنیاں تو محفوظ فرما دے۔ میں آج دے خطبے دے اندر جو بات تو آٹے سامنے لے کے آیا، اوہ عنوان ہے کہ حیاء دا اسلام دے اندر کی مقام ہے۔ شرم تے حیاء اسلام دے اندر کی حیثیت رکھ دیئے، اور حیاء دار اور بے حیاء دا اسلام دے اندر امتیاز کیے اور فرق کیے۔ فروری دا مہینے اور آج 10 تاریخ ہے، آج تو 4 دن بعد 14 فروری ایک ایسا دن بنا دیتا گیا ہے کہ جس دن نو بے حیائی اور بے شرمی دے نال منسوب کر دیتا گیا، اور اے او دن جس دن کفار نے بے حیائی اور بے شرمی نو بے غیرتی نو عام کیتا، آج افسوس نالے بات کہنی پہنی ہے کہ اس دن نو اگر سہارا دے رہے ہیں تو مسلمان دے رہے ہیں۔ اگر کافران دے ملکہ جو دیکھیا جائے، اوٹھے 14 فروری نو منان دا تصور نہ ہون دے برابر ہے، اور اگر پاکستان تے ہندوستان نو دیکھیا جائے تے ایتھے ہر بندہ اس پاسے لگے ہیں، جوان تے جوان، بڑھے بھی مان نہیں، بڑھیاں نو بھی شرم تے حیا ختم ہو گئی، ادکر عمرے بڑھاپے وچ قدم رکھ رہے ہیں تے داڑیاں من من کے جوان بن بن کے تے لڑکیاں نو پھول پیش کر رہے ہیں۔ یہ جی میں براڈ مائنڈڈ ہاں، ویلنٹائن ڈے منا رہا، اور کاش تو ایک کام کرن تو پہلا ڈب کے مر گیا ہوندا، حیا تے شرم تیرے اندر کچھ ہوندی تے تینوں نظر آتا کہ تو کسے دی بیٹی نو ورگلا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی تیری بیٹی نو بھی ورگلا رہا، تو کسے دی بیٹی نال بغیرتی کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی تیری بیٹی نال بھی بے حیائی کر رہا ہوئے، لیکن اتھے کہنا کی جدو شرم تے حیا نہ رہے پھر انسان نو کوئی سمجھ نہیں آتی۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، اور جدو تیرے وچوں حیا مک جائے پھر جو مرضی کریا، تینوں کون پوچھنے والا ہے؟ تینوں پھر رب بھی پوچھے گا، تے جدو او پوچھے گا پھر تینوں بچان والا کوئی نہیں ہوئے گا۔ اللہ سانو شرم دے حیا نصیب فرما دے، اللہ سانو غیرت نصیب فرما دے۔ آؤ سنو قرآن کی اندر آج جیڑے اس دن نو منان دی خاطر سٹال لگا کے کوئی پھول بیچ رہے ہیں، اگر تو آڈے بیچوں کوئی موجود ہے تے سمجھ لو، جے نہیں موجود تے جنہ دے جیڑے ایک کام کر رہے نہیں ہونا تک پیغام ضرور پہنچایا جے۔ ایک 14 فروری آن تو پہنا تو آڈے تے فرض ہے
کہ تساں اے پیغام جیڑا قرآن و سنت دا اج سن رہے تساں انہاں لوگاں تک پہنچانے پہنچاؤ گے کہ نہیں؟ پکی گل ہے نا؟ اے فرض تے کرم میرا نہیں ہے، اے رب دا جے تے امام الانبیاء محمد رسول اللہ دا جے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا ہے کہ جس بندے دے کول ایک آیت یا ایک حدیث بھی ہوئے فرمایا وہ ذمہ داری ہے کہ اگے انہوں پہنچائے، جب تک پہنچائے گا نہیں ہوتا فرض ادا ہونا نہیں۔ یہ تواڈے تے فرض ہے تساں ایسے لوگاں نو تلاش کر کے ایسے لوگاں تک رب دے قرآن دا پیغام پہنچانا ہے اور نبی علیہ السلام دے فرمان نو تساں پہنچانا ہے۔ کہو انشاءاللہ اللہ ساڈے ذریعے ساڈی قوم نو بے حیائی تو محفوظ فرما ہے، اور جے ساڈی وجہ تو کوئی بے حیائی تو بچ جائے، بے شرمی تو بچ جائے، بے غیرتی تو بچ جائے، فحاشی تو بچ جائے، عریانی تو بچ جائے، اپنی عزت لٹان تو بچ جائے، کسی دی عزت برباد کرن تو بچ جائے، ہو سکتا ہے اے عمل ہی ساری نجات واسطے کافی ہو جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ کہو رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہوں نے ہاتھ پہ جھنڈا تھمایا تے فرمایا علی ہن تو جہاد کرنا ہے، تو کافران جنگ کرنی ہے۔ حضرت علی جوش میں جا گئے تے جوش میں جا کے کہنے لگے سونیا میں ادوں تک انہاں جنگ نہیں چھڈاں گا جب تک اے ساڈے ورگے نہ بن جائے۔ کی مطلب؟ یعنی میں انہاں مار مار کے میں انہاں اپنے ورگا بنا کے چھڈاں گا۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الا رسلے کا، اے علی ٹھہر جا اور تحمل نال بردباری دے نال اور آرام دے نال کم کر۔ تے نال ہی میرے پیغمبر فرماتے ہیں ایویں مارنا شروع نہ کر دئی، میری گل دھیان نال سن لے، اگر تیری وجہ تو، اگر تیری تعلیم نال، اگر تیری تربیت نال، تیرے سکھان نال، تیرے کہن نال، تیری تبلیغ نال ایک بندہ بھی مسلمان ہو گیا، فرمایا او ایک بندہ مسلمان ہونا تیرے لئی 100 سرخ اونٹاں نالوں بہتر ہے۔ اتنا اجر تے ثواب ملے گا کہ اللہ اس بندے نو مسلمان بنا دیں گے، اسلام دی توفیق انہوں دے دیں گے، وجہ تو بنے گا تے تیرے کھاتے میں اتنا اجر ہے کہ 100 اونٹ سرخ، عرب کا مشہور ترین مال ہے، مہنگا ترین مال ہے، سرخ رنگ دے 100 اونٹ ایک پاسے ہون، ایک پاسے ایک بندہ کو مسلمان بنا رہے 100 سرخ اونٹ نالوں بہتر ہے۔ اور لوگوں اگر ساری وجہ تو کوئی بے حیائی تو بچ جائے تو یقین کرو میں سمجھنا اگر اللہ عمل قبول کر لے تو ساری نجات واسطے کافی ہو جائے گا۔ کہو انشاءاللہ۔ اس واسطے تساں بڑی توجہ نال اج دا خطبہ سماعت فرمانا ہے۔ اج جڑے لوگ پھلاں دیاں دکاناں لگاندے نے خصوصاً اس دن تے جناب پھر پھل بیچدے نے، کارڈ بنواندے نے، کارڈ بیچدے نے، ویلنٹائن ڈے منان واسطے پورا پروٹوکول دتا جاندا ہے، محنتاں کیتیاں جاندیاں نے، کوششاں کیتیاں جاندیاں نے، اے متعلقہ جتنے بھی اسباب نے، وسائل نے، وہ مہیا کیتے جاندے نے، اور جڑے لوگ مہیا کردے نے انہاں لوگاں دا اے ذرا تسی قرآن دی نظر وچ انجام سن لو جیڑی آج میں شروع خطبے کے اندر پڑھی ہے 18واں پارہ جے سورہ النور جے رب دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ یہ سورہ نور جے 18واں پارہ جے اور قرآن دا مقام دا ترجمہ کیے، ترجمہ سماعت فرما دو۔ فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ، او لوگ جڑے پسند کرتے ہیں کہ بے حیائی ایمان والیاں وچ عام ہو جائے، او لوگ جڑے پسند کرتے ہیں بے حیائی ایمان والیاں دے اندر پھیل جائے، او لوگ جڑے پسند کرتے ہیں فحاشی تے
یعنی ایمان والے دے اندر عام ہو جائے تے پسند کیویں کردے نے او دے واسطے وسائل مہیا کردے نے او دے واسطے اسباب مہیا کردے نے او دے واسطے انتظام کردے نے او دے واسطے تعاون کردے نے او دے واسطے راہ ہموار کردے نے او دے واسطے مدد لوگاں دی کردے نے او دے واسطے تعاون لوگاں دے نال کردے نے فرمایا جڑے لوگ بے حیائی ایمان والے وچ عام کرنا چاہندے نے انہاں دے اسباب تے وسائل انہاں نوں مہیا کر کے انہاں نال تعاون کر کے انہاں دے نال انتظام و انسلام کر کے انہاں دے نال معاملت کر کے اللہ انہاں لوگاں دا انجام کی ہے فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ انہاں بد نصیباں لئی دنیا جو بھی دردناک عذاب ہوئے گا کل قیامت میں بھی دردناک عذاب ہوئے گا دنیا جو عذاب کیڑی چیز دا ذلت دا عذاب رسوائی دا عذاب انہاں دے واسطے دنیا کا عذاب ہے دوجیاں دے تسلط دا عذاب کفار دے تسلط دا عذاب اوے اج دیکھ لو تو ویلنٹائن ڈے منان پھردا پیا ہے تو بسنتا منان نو پھرنا پیا تو پیار تے محبت دے دیوے جلان نو پھرنا پیا تے دیوے کتھے جلاندا گوانڈیاں دے گھر پیا جلاندا ہے اے دیوے کتھے جلاندا پیار محبت دے سکولاں کالجاں دیاں لڑکیاں نال پیا جلا رہا ہے اے دوجیاں دیاں عزتاں نال کھیل رہا ہے اور تو محبت دے نام دے لوکاں دیاں عزتاں پیا لٹنا ہے اور انجام کی ہو رہا ہے تیرے آن والی نسل نوں بھی غلام بنان دے پروگرام بنائے جا رہے ہیں کفار تواڈے تے مسلط کر دیتے جا رہے ہیں ظلم و ستم تواڈے تے مسلط کیتا جا رہا ہے تو بھی برباد ہو رہے ہیں تیریاں نسلاں بھی برباد ہو رہی ہیں نہ تینوں اپنی بربادی دا فکر ہے نہ تینوں اپنی آن والی نسل دی بربادی دا فکر ہے تینوں ایک کوئی فکر ہے میں بھول دے لواں تے بھول لواں میں کاٹ دے لواں تے کاٹ لواں میں محبت کر لواں میں بے حیائی کر لواں میں پیسہ کما لواں ہاں جی کئی لوگ تے اس دن خصوصی طور تے دکاناں سجاندے نے اج بکری بنا بڑی ہونی ہے اج تے گاہک بڑے ہونے نے کارڈ لین والے بڑے ہونے نے پھل لین والے بڑے ہونے نے اوے مر جائے ہو جی کمائی کھان نالو جڑی تو لوکاں دی عزت اچھال کے کمائی کھا رہے ہیں لوکاں دی عزت دے ڈاکے مروا کے کمائی کھا رہے ہیں اس کمائی نالو بھوکا مر جانا بہتر ہے پر اے ہو جی حرام کمائی کھانا کسی مسلمان واسطے جائز نہیں اتنے دکاناں بنیاں پئیاں نے کوئی کار بیچ رہا ہے کوئی پھل بیچ رہا ہے محبت محبت اور محبت تینوں رب نال نہیں ہوئی اور محبت تینوں آمینہ دے لال نال نہیں ہوئی محبت تینوں صحابہ کرام نال نہیں ہوئی محبت تینوں محدثین نال نہیں ہوئی محبت تینوں ائمہ دین نال نہیں ہوئی محبت تینوں قرآن نال نہیں ہوئی محبت تینوں نبی پاک دی حدیث نال نہیں ہوئی اور محبت تینوں تیری ماں نال نہیں ہوئی محبت تینوں تیرے پیو نال نہیں ہوئی محبت تینوں تیری بیوی نال نہیں ہوئی محبت تینوں تیرے بھراواں نال نہیں ہوئی محبت تینوں تیریاں بہناں نال نہیں ہوئی اور تیری محبت دا دیوا بلیا تے کسے غیر دی گھر دے وچ جا کے بلیا اور کسے دی عزت تے ڈاکا مار کے محبت کرنے ڈب کے مر جا اے محبت نہیں بے حیائی ہے فحاشی ہے قریانی ہے بے غیرتی ہے اور کرن والے دا اللہ دی قسم نہ قرآن نال کوئی تعلق ہے نہ نبی پاک دے فرمان نال کوئی تعلق ہے اللہ سانو اس لعنت تو محفوظ فرمائے اے محبت نہیں لعنت ہے بولو کی ہے اچھی بولو سارے کی ہے اچھی بولو جڑے ہو جے چکرا دے پھسے نے گھبرا کے ڈگ پے اے محبت نہیں بولو کی ہے لعنت ہے اللہ ساری قوم نے اس لعنت تو محفوظ فرمائے اور تو محبتاں کرتا پھرنے اب تیری محبت دا انجام کی ہو رہی فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ دنیا بھی دردناک عذاب ہوئے گا آخرت کے اندر بھی دردناک عذاب ہوئے گا تو محبتاں کرنا ہے راہ جاندیاں محبتاں کرنا ہے سڑکاں تے محبتاں کرنا ہے گلیاں تے محبتاں کرنا ہے اور تو لوگ چھپ کے موبائلاں تے محبتاں کرنا ہے اور تو جناب لوکاں دی عزتاں تے ڈاکے مارنا ہے روندا محبتاں نو آ ویکھ تیریاں محبتاں دا نچوڑ قرآن نے کڈیا ہے قرآن کی حمد ہے اللہ فرماندے نے اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا
اینا ایمان والے مرداں تے عورتاں نو مسئلہ سمجھا دیو. اللہ کی سمجھاتے ہیں؟ فرمایا کہہ دیو کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. وَكُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ترجمہ اللہ کرے تیرے دل و دماغ میں جگہ بنا لے. رب دا قرآن کی اندر فرمایا سونیا کہہ دیو ایمان والے مرداں نو اللہ بڈیاں نو جوان کناں نو کہواں فرمایا بچیاں نو جواناں نو بڈیاں نو مرداں نو عورتاں نو مولویاں نو غیر مولویاں نو پیراں نو غیر پیراں نو اماماں نو مقتدیاں نو اچیاں نو وڈیریاں نو چھوٹیاں نو وڈیاں نو سارے نو کہہ دیو جڑا لا الہ الا اللہ پڑھدا اونوں کہہ دیو. اللہ کی کہتے ہیں؟ فرمایا یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اور جدو کرو باہر نکلو اپنی نگاہاں چکا کے نکلیا جے تے اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کریا جے. اپنی نگاہاں چھپا کے نکلیا جے چکا کے نکلیا جے اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کریا جے. تے فرمایا صرف بندیاں نو نہیں عورتاں نو بھی کہہ دیو. اللہ عورتاں نو کی کہہ دینا؟ فرمایا یغضضن ابصارہن ویحفظن فروجہن. انہاں نو بھی کہہ دیو کرو باہر نکلن دے اپنی نظراں چکا کے نکلن اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرن. یہ دوواں نو برابر حکم دیتا جا رہا ہے مرداں نو بھی عورتاں نو بھی. اور صرف جواناں نو نہیں بڈیاں نو بھی جواناں نو بھی ادکڑو مردیاں نو بھی مولویاں نو بھی غیر مولویاں نو بھی پیراں نو بھی غیر پیراں نو بھی پروفیسراں نو بھی لیکچراں نو بھی سارے نو حکم دیتا جا رہا ہے اپنی نگاہاں چکا لو اپنی نگاہاں بولو چکا لو. کدے لئی اور کدے سامنے چکانیاں نے؟ سامنے کوئی غیر محرمہ آ رہی ہے تے او دے نظر پینی نہیں چاہیے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑی اچانک نظر ہے وہ معاف ہے. اچانک نظر پہ جائے تے رب کی کر دیندے معاف کر دیندے. لیکن جیڑی دوبارہ پائی جائے او دی معافی. ایتھے کئی ایسے مشٹنڈے نے معاف رکھنا جذبات نے اپنے. تسی کہو گے مولوی ہوئے کیوں جی گلا میں کر دے اور جو کچھ بیٹی دے سنی دے اللہ دی قسم خون کھول دے. یا ہو امت ہے جیڑی عشق رسول دے ہوتے مارن نو ڈر پیندی ہے تے اپنا حال ہے بغیرتی تے بے حیائی اتنی ہے کہ شرم تے حیا دا نام ہی کوئی نہیں. انا للہ انہیں اتھے کو بار کو گل کر دینا اور جی فلانے بندے نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہے نشئی بھی اٹھ پہن گے بے حیا بھی اٹھ پہن گے بے شرم بھی اٹھ پہن گے. اور ٹھیک ہے اٹھنا چاہیے بولو اٹھنا نبی پاک دی ناموس سے بولو سارے نو اٹھنا چاہیے لڑنا چاہیے
احتجاج کرنا چاہیے، مرنا چاہیے، مارنا چاہیے. اور ساڈے واسطے ایک کوئی تے ہستی ہے کائنات دے رب تو بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی. اوے او دے لئی نہیں اساں لڑنا تے کدے نہیں لڑنا ہے، او دے لئی نہیں مرنا تے کدے نہیں مرنا ہے. اور لوگوں لڑنا چاہیے، مرنا چاہیے، لیکن احتجاج کرنا چاہیے. پر میں سوال کرنا، احتجاج کرن تو پہلا، جلوس وچ نکلن تو پہلا، باہر نکلن تو پہلا اپنے اندر دے چاتی مار لے کہ تو کنیاں کو گستاخیاں محمد رسول اللہ دیاں کر رہے ہیں صلی اللہ. اوے گستاخی کینوں آندے نے؟ حکم نہ مننا گستاخی ہے کہ نہیں؟ اور کسے شاگرد کوئی ماسٹر دا حکم نہ مننے تے ماسٹر کی آندا ہے؟ اے شاگرد ہے بولو. تے جے اسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم نہ منیے تے اسی کیویں تابع رہا؟ باہر تو نکلنا احتجاج میں کرنا نموس رسالت واسطے تے گھر بیٹھ کے جو فیم پینا سے پیا، چرس پینا سے پیا، وہ تینوں گستاخی نظر نہیں ہوتی. اور جدو بے حیائی نو فروغ دے رہا سے تینوں گستاخی رسول کیوں نظر نہیں ہوتی؟ کیوں منافقت کرنا ہے؟ کیوں اندر کچھ دے باہر کچھ دا مظاہرہ کرنا ہے؟ آؤ قرآن سنو، قرآن کی اندر ہے. فرمایا سونے انہاں نوں کہہ دیو اپنی نگاہاں چکا کے نکل. تے گل میں سنانا میں کئی آندے نے اے جی مولوی جی جے پہلی نگاہی تھلے نہ آوے. اجے نا جوان اے بڑیاں ٹھکیلیاں کردے نے، اے بے وقوف نے، سمجھدے نے اسی مولویاں نال ٹھکیلیاں کر رہے ہیں. اور پاگلوں مولویاں نال نہیں ٹھکیلیاں کردے، اے اس ہستی نال ٹھکیلیاں کر رہے ہو جدا فرمان مولوی سنا رہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے فرمان پہلی نظر والا کدھر ہے؟ اور دسو نبی علیہ السلام دا. تے جڑا اس حدیث نال مذاق کرے او کدا مذاق اڑا رہا ہے؟ مولوی دا کہ نبی پاک دا؟ او اے گستاخ رسول نہیں. اے دی گستاخی دا کون پوچھے گا؟ اللہ سانو ہدایت نصیب فرما دے. اے مولوی جی پہلی نگاہ ہی تھلے نہ آوے. تے میں کیا جے پہلی ہی تھلے نہ آوے تے نبی پاک فرما گئے نے انما الاعمال بالنیات. عملاں دا مول پیندا کنا دے؟ بولو نیتاں دے. تے جے نیت بھڑی نال پہلی نگاہ نال ویندا تے پہلی نگاہ بھی بے حیائی والی ہوئے گی. پھر اگلی گل ہے مانا بدل دیتا گیا نا. مانا کی کرتے ہیں پہلی نگاہ معاف ہے جی. نبی پاک نے پہلی نگاہ کی گل نہیں کی تھی. آپ تے فرماندے نے اچانک نگاہ معاف ہے. پہلی نگاہ تے اچانک نگاہ وچ فرق ہے. اچانک نگاہ غیر ارادی ہوندی ہے اور پہلی نگاہ ارادتاً بھی ہو سکتی ہے. اس واسطے نبی پاک دی حدیث نو نہ بدلو، فرمان دا ترجمہ نہ بدلو. آپ نے فرمایا اچانک نظر معاف ہے. جیڑی اچانک نظر ہوندی ہے او تو چاہیں بھی تے اٹھ نہیں سکتی، اپنے آپ تھلے ہو جاندی ہے. اچانک نظر اپنے آپ نہیں، او تو بعد جڑی اٹھدی ہے ارادتاً اٹھدی ہے. تے اس نظر دا کی نقصان ہے جی؟ کی ہو گیا جو دوبارہ نظر اٹھ گئی؟ مولوی جی ایڈا بھی ڈاڈا نہیں ہونا چاہیے. او اسلام ایڈا ڈاڈا نہیں مولوی جی. مینوں کئی آندے نے او جی نرم پہلو رکھیا کرو، نرم لہجہ رکھیا کرو، اے جی نرمی پیدا کرو، نرمی پیدا کرو. میں کہا تیرا مطلب ہے نرمی پیدا کراں؟ لوکاں دے گھراں دے ڈاکے بہن تے کل میرے گھر بھی ڈاکا پوے. رب نے قرآن جا کے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اور لوگوں سنو انہاں فتنیاں کولوں بچو جنہ فتنیاں نو ویکھ کے تسی آندے ہو اور چلو جی خیر صلی او جی خیر صلی جی او جی خیر صلی. اور نرمی کرنی چاہیے جی، نرمی نرمی نرمی. اور تو نرمیاں کرنا ہے. رب دا قرآن آندا ہے جی اس فتنے نو تو ڈکا نہ ماریا تے جدوں اس فتنے دی لپیٹ وچ آن گے صرف ظالم نہیں آن گے، نال صوفی بھی بھگت جان گے. اور شراب آندا ہے کہ نہیں آندا؟ آندا ہے. تے صرف انہاں نو روڑ دے جڑے دریا دے کنارے تے رہندے نے یا شہراں والے بھی روڑ جاندے نے.
اور سیلاب آتا ہے تو دسو وزیرآباد ڈبدا کہ نہیں ڈبدا؟ اور تواڈے گھراں چ پانی وڑدا کہ نہیں وڑدا؟ تے جے ساری قوم رل کے ڈکا مارے تے صرف دریا دے کنارے والے نہیں بچن گے بلکہ شہر والے بھی بچ جان گے۔ فتنیاں نو ویکھ کے خاموشی اختیار نہ کر، فتنیاں دے اوتے کمپرومائز نہ کر، وگرنہ اج کسے دے پر ڈاکا پیندا کل تیرے گھر بھی پی سکدا ہے۔ اور جدوں زلزلے آندے نے تے سارے تباہ ہوندے نے، بولو سارے تباہ ہوندے نے۔ جدوں جھکڑ چلدے نے، طوفان آندے نے، سارے دیاں گھراں دیاں چھتاں اڑ جاندیاں نے۔ خدا دا خوف کرو، آؤ برائی دے سامنے بند باندھو، برائی دے سامنے ایک دیوار بن کے کھڑے ہو جاؤ، اودا فائدہ کی ہوئے گا؟ برائی بھی کٹ ہوئے گی اور انشاءاللہ رب ساڈے گھراں نوں بچا لے گا۔ کہو انشاءاللہ۔ اللہ سانو محفوظ فرمائے۔ میں کل کی سنانا چاہتا ہوں، اگر اچانک نظر پہ گئی ہے معاف، دوجی نظر پئی تے ایک جرم بن جائے گا۔ اللہ کنا کو جرم بن جائے گا؟ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ دین والے تے کارڈ لین دین والے ہو اور بی بی اے تے بھائی سن لے میرے رب دے نبی دا فرمان کی ہے۔ نبی پاک فرماندے نے اکھاں بھی زنا کردیاں نے، نبی پاک فرماندے نے زبان بھی زنا کردی ہے، نبی پاک فرماندے نے ہاتھ بھی زنا کردے نے، نبی پاک فرماندے نے قدم بھی زنا کردے نے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے کان بھی زنا کردے نے۔ پھر شرمگاہ انہاں دیاں تصدیق کر دیندی ہے یا تکذیب کر دیندی ہے۔ اللہ دے نبی کی مطلب ہے؟ فرمایا کسے غیر محرم ول ویکھنا بھی زنا ہے، کسے غیر محرم نال بے حیائی والی گل کرنا بھی زبان دا زنا ہے، کسے دی بے حیائی والیاں گلاں سننا کناں دا زنا ہے، کسے غیر محرم نو ہاتھ نال چھونا اے ہاتھاں دا زنا ہے، کسے غیر محرم ول قدماں نال چل کے جانا قدماں دا زنا ہے۔ اے تو بعد کم شرمگاہ دا رہ جاندا ہے، یہ او بھی کم کر گزرے پکا زانی بن جائے گا، یہ او دے تو بچ جائے گا تے کم از کم ہاتھاں دا پیراں دا اکھاں دا کناں دا زبان دا زنا لے کے ضرور لوٹے گا۔ اور لوگوں ہاتھاں دا چھونا بھی بولو کی ہے، اچھی بولو اور سارے بولو زنا ہے۔ کناں دا سننا بھی، اکھاں دا ویکھنا بھی، زبان دا بولنا بھی، ہاتھاں دا چھونا بھی، قدماں نال ٹر کے جانا بھی۔ تے رب کی آتا ہے لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا، اور زنا دے نیڑے بھی نہ جانا۔ اللہ تے ساڈی قوم اج کیڑے کھاتے پئی، کیڑے پاسے لگی؟ محبت دے کرتے اسی تے جی محبت دا دن منا، محبت اے محبت دے دن دا پتہ نہیں کی ہے؟ 270 عیسوی دے اندر 270 عیسوی دے اندر ایک پادری ہویا جہدا نام ویلنٹائن سی۔ اس بدبخت نے حکومت کے قانون توڑ کے تے انہاں سپاہیاں نو اس چکر میں پایا ہے، وہ بیچارے سپاہی سن تے چکر انہاں نو اس عشق دے پا دیتے تے انہاں دے اس طرح دے 2 نمبر بیاہ کرائے۔ بادشاہ نو پتہ لگا، انہیں پھڑیا اس بے ایمان پادری نو لیا چھڑیا جیلے، جیڑا جیل سی نا انہیں او دی دھی دے نال ہی رنا ڈالے۔ او ہونے نو ملن ہوندی ہے جیل دے اندر، کدی پھل لے کے آندی ہے، کدی کوئی تحفہ لے کے آندی ہے، ملاقاتاں کرتے نے، بے حیائی کرتے نے۔ آخرکار پھڑے گئے، جیلر نو پتہ لگا، انہیں بادشاہ دے سامنے درخواست کی تھی جناب، اور جنوں تو پھڑ کے جیل میں پایا انہیں تے میری عزت دے ڈاکا مار چھڑے ہیں، انہیں میری بیٹی ہوئی برگلا گیا ہے، وہ تے انہوں وہ دے پیچھے جناب پئی ہے، وہ دے نال محبتاں دے پیار بھی کر دی ہے تے انہیں کی کیتا، انہوں سزائے موت سنا دی تھی۔ 14 فروری دن تاریخ 14 فروری نو انہوں کی دیتی گئی پھانسی، انہوں کی دیتی گئی پھانسی۔ اوہ جب مشتردیاں نے او دے نام تے دن منانا شروع کیتا، ایمان دسو یہ کارا دن منایا جا رہے ہیں، اور کڑیاں نال یرانے لان دا دن منایا جا رہے ہیں، دو جنہاں دیاں عزتاں دے ڈاکے مارن دا دن منایا جا رہے ہیں۔
اور تینوں یہ دن منان تو پہلا خیرت کیوں نہ آئی؟ تینوں یہ دن منان تو پہلا میرے دوستا حیا کیوں نہ آئی؟ ایک دے تو دن اس بے ایمان کا منا رہے ہیں جیڑا ہے بھی کافر سی تے کام بھی انہیں کنہ والے کی دے کافر والے تے تو انہاں کا دن منا کافرہ دی یاد منا رہے تو کافرہ دی تے کام بھی کافرہ والے کر رہے ہیں۔ اور میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی، ابو داؤد کی روایت ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جیڑا کسے قوم نال کسے بھی لحاظ نال مشابہت کر دے، چاہے عملی مشابہت ہوئے، چاہے عقیدے دی مشابہت ہوئے، چاہے نظریات دی مشابہت ہوئے، چاہے فکر و خیال دی مشابہت ہوئے، من تشبہ بقوم، چاہے تہذیب دی مشابہت ہوئے، چاہے تمدن دی مشابہت ہوئے، چاہے کسے دل منان دی مشابہت ہوئے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جیڑا کسے قوم نال مشابہت کر دے کل قیامت نو انہاں وچوں ہی ہوئے گا۔ ذرا دھیان کرو، ہاں اے جڑے 14 فروری نو محبت دا دن بنا کے مناندے نے، انہاں دا شمار پھر کنا وچ ہوئے گا؟ تو نے میں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے اور مینوں پوچھن والا کوئی نہیں۔ اوئے تو جدو قیامت نو کافراں وچ اٹھنا ہے تے 10 تینوں محمد رسول اللہ نے پہچاننا کیوں؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی آپ نے تے اپنی امت نو پہچاننا، سفارش کرنی ہے تے کدے حق وچ؟ اپنی امت دے حق وچ۔ گناہ بخشوانے نے تے کدے؟ اپنی امت دے۔ تے تو تے امت دی چوں نکل گیا، تو تے کل قیامت نو اٹھنا ہی عیسائیاں نالے جڑے کام کردے نے انہاں دی گل پہ کرنا، اور تساں دے کل قیامت نو اٹھنا ہی سلیبیاں نالے، تساں دے کل قیامت نو اٹھنا ہی عیسائیاں نالے، کافراں نالے۔ اور دس تو ہوے گا کافراں وچ تے تینوں اللہ دے نبی پہچانن گے کیویں؟ تیرے حق وچ سفارش کرن گے کیویں؟ تینوں حوض کوثر دا پانی پلان گے کیویں؟ تینوں جہنم وچوں کڈوان گے کیویں؟ وہ امت وچ بڑے ارادے تیرے نہیں کو نکلن گے نا، تو تے امت وچ نہیں کر گیا۔ اور کدے آ کے میں مولوی نے نہیں کئیاں باتاں لو جی اج مولوی بڑے جلال وچ آیا سی، انہوں نے کیا ہے امت مسلمہ جو نکل گئے، اور میرا فتویٰ ہوئے اللہ دی قسم میں کئی زمین دے دیوار پر اے فرمان کی ہے جناب محمد رسول اللہ، جیڑا کسے قوم دا مشابہت کر دے فہو منہم، اور کل قیامت نو نہ وچ ہوئے گا۔ ہن لا فتوا کڈ گنجائش پا حل لمی کڈ کوئی راستہ، براڈ مائنڈڈ ہے نا تو، تیرا ذہن بڑا وسیع ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سانو حیا نصیب فرمائے۔ اور حیا کی ہے میرے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں لوگوں ایمان دے 70 تو اوپر درجے ہیں، ایمان دے بولو کنے درجے ہیں؟ سارے بولو۔ میں چاہنا ہے سبق تو انہوں یاد ہو جائے تاکہ اگو جا کے تسی لوگوں تک پہنچا سکو۔ ایمان دے 70 تو اتے درجے ہیں، تے نبی پاک فرماتے ہیں الحیاء شعبۃ من الایمان، اور لوگو حیا ایمان دا حصہ جے، حیا ایمان دا شعبہ جے، حیا ہی ایمان جے۔ اگر حیا ہے تے ایمان ہے، حیا کوئی نہیں تے بولو ایمان، اور بے حیا دا کوئی ایمان نہیں جے ہوندا، بے شرم دا کوئی ایمان نہیں جے ہوندا۔ حیا دار ہی مومن ہوندا جے، اے حیا ایمان دا حصہ جے۔ حیا کوئی نہیں تے ایمان کوئی نہیں، حیا کوئی نہیں تے ایمان کوئی نہیں، شرم کوئی نہیں تے ایمان کوئی نہیں۔ اس لیے کہ میرے پیغمبر نے فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، اور جدو تیرے وچ حیا نہ رہے پھر جو مرضی کر، تیری مرضی ہے، کیونکہ جدو تیرے وچ ایمان ہی نہیں رہا پھر جو مرضی کر، پھر لٹیاں پا، پھر بھنگڑے پا، پھر نچ، پھر گا، پھر پاویں کپڑے پا پاویں نہ پا، اور جدو تیرے وچ ایمان ہی نہیں رہا بانی بے ایمان گیا
پھر جو مرضی کر آپ ہی رب دے کو پوچھ لگے گا۔ حیا ایمان، ایمان حیا ہے، حیا ہے تے ایمان ہے، حیا کوئی نہیں تے ایمان۔ میرے پاک پیغمبر کا فرمان، اور رب نو حیا کتنی پسند ہے، اللہ واللہ۔ ایک لڑکی حیا دار ہے، ایک لڑکی بولو حیا دار، میرے رب نو ایڈی چنگی لگی، میرے رب نے او دے عمل نو قرآن بنا کے نازل فرما دیا۔ کہوگے جی کتنے لکھے ہے؟ آسان دے اج تک کوئی ایسی لڑکی دی گل پڑھی ہوئی نہیں قرآن وچ، کئی آخر لو سنو سپارہ میاں، سورت کا نام سورہ قصص۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر جو ٹرے تے مدین میں گئے تے مدین دے اندر جدو گئے تے سامنے کھوے، کھو دے اتے لوگ اپنے جانورانوں پانی ملا رہے ہیں تے کچھ جوان لڑکیاں نے انہوں نے اپنی بکریاں نو پیچھے ہی رکھے ہیں، انہوں نے اگے نہیں بدن دے دیاں تے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں نے جڑے جوان نے ایک دے اتے مسلط نے پانی کر دے نے، آپ بھی پیندے نے تے اپنے جانوروں بھی پیا رہے ہیں تے جدو جان لگے انہوں نے بڑا بھاری پتھر اس خون دا منہ بند کرنے واسطے اتے رکھ دیتا، جنوں 40 بندے رل کے تھلے لاندے نے، کئی بندے طاقتور مل کے وہ تھلے لاندے نے تے اتے رکھ دے نے تے جدو یہ سارا منظر موسیٰ علیہ السلام ویندے نے تے موسیٰ علیہ السلام اگے ودے تے انہاں بیبیاں نوں پوچھیا بھئی تسی پانی نہیں پیندیاں، تسی کو بکریاں پیچھے ڈک ڈک کے رکھیا، بکریاں اگے آندیاں نے تسی اگے نہیں آن دیندیاں تے اے بیبیاں آندی پردہ کیتا ہے نا بیبیاں نے تے بیبیاں آندیاں نے اے جوان اے ساری قوم دے جوان جڑے نے اے میرے باپ دے مخالف نے، اے سانو پانی نہیں پلان دیندے، اسی انہاں نال اختلاف نہیں چاہندیاں، اسی انہاں دی موجودگی دے اندر انہاں دے قریب نہیں جانا چاہندیاں، ساڈے باپ نے تربیت کی ہے جتھے مرد ہون اوتھے تساں نہیں جانا، مرداں نال اختلاف تساں نہیں کرنا، اس واسطے اے پوچھن والے اجنبیا اسی انہاں دے نیڑے نہیں جاواں، جدوں اے پانی پلا کے ٹر جان گے تے جیڑا دوالے بچیا کھٹیا پانی رڑیا ہوئے گا نا اسی وہی پانی پلا کے واپس لے جاواں گیاں اپنی بکریاں۔ موسیٰ علیہ السلام سارا منظر ویندے نے، ساریاں گلاں پہ سنتے ہیں تے جدوں وہ پانی پلا کے ٹر گیا نا تے موسیٰ علیہ السلام رب نے طاقت بڑی دیتی ہے، اگے بڑھے اس پتھر نو کلے ہی چوک کے پیچھے ہٹا دیتا، خون دے وچوں پانی کڈیا، آپ بھی پیتا، بیبیاں نو بھی پلایا، انہاں دیاں بکریاں نو بھی پلایا، اے پانی پلا کے اے عورتاں اپنی بکریاں لے کے واپس ٹر جاندیاں نے تے قرآن نے نچا کی دیا موسیٰ علیہ السلام پانی پلان تو بعد آپ بھی پیندے نے تے آگے درخت دے تھلے پہ جاندے نے تے رب کو دعا کرتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میں تیری خیر کا محتاج ہاں اللہ، مینوں گھر بھی چاہیے، مینوں روٹی بھی چاہیے، مینوں مکان بھی چاہیے، مینوں رہائش بھی چاہیے، اللہ میں تیرے محتاج بن کے تیرے کو سوال پیا کرنا، اللہ میریاں ضرورتاں پوریاں فرما۔ اے بیبیاں جا چکیاں پانی پہ آ کے تے اے جدوں ٹر گئیاں نا تے باپ نے پوچھیا اج خیر ہے اج بڑی جلدی آ گئیاں تے پانی بھی تساں بکریاں نو رجا کے پیا، بکریاں رجیاں نے پہلا تے بھکیاں ہی آ جاندیاں نے، اج کی معاملہ ہے؟ تے بیبیاں تو جواب کی دیندیاں نے، آندیاں نے باجی اج ایک اجنبی آیا اونے سانو اے گل پوچھی، سانو اے جواب دیتے، اونے ساڈیاں بکریاں نو کلے نہیں پانی پلا دیتا ہے، اونے سانو بھی پانی پلایا ہے، اس واسطے جلدی فارغ ہو کے اسی بکریاں رجا کے واپس آ گئیاں ہاں۔ تے ہن کے باپ بچیاں دی گل سندا نا تے سوچی پہ جاندا ہے جوان کون ہوئے گا، تے آخرکار نا ایک وچوں آکھن لگی ابا جی بندہ بڑا امانتدار ہے، بڑا امانتدار ہے، یہ تینوں دی امانتداری دا کیویں پتہ رکھا ہے؟ آکھن لگی اونے سانو پانی پلایا، ساڈیاں بکریاں نو پانی پلایا، پر اونے ساڈے ول اکھ پٹ کے ویکھنا گواری نہیں کیتا۔ ابا جی بڑا حیادار ہے، امانتدار ہے اجنبی ہے، انہوں
بلا کے پوچھ لو جی انہوں ملازمت کی لوڑ ہے تسی انہوں اپنا ملازم رکھ لو تاکہ ساڑیاں بکریاں نو چرا چھڑے کرے گا تہاڈا بیٹا کوئی نہیں تہاڈا مامن بن جائے گا تے نالیوں نے ایک اور بھی شک پیش کی دی ابا جی بندہ بڑا مانتدار حیا والا لگدا ہے جے تسی بھی انہوں پاس کر دیو تے ساڈے بھی جو کسی ایک دا اودے نال نکاح کر چھڑو داماد تہاڈا بن جائے گا رشتہ مضبوط ہو جائے گا انہوں نے کہا اچھا جیڑی سب تو چھوٹی سی نا ہے وہ بھی جوان انہوں نے لیا جا پھر تو بلا کے دے لیا اس جوان ان کو آ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام نو بلان تے قرآن نقشہ کہتے ہے کی آمد ہے اللہ فرماندے نے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تمشی الاستحیاء اللہ اللہ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا وہ ایک تیری ماں دا حیا ہے ایک میری ماں دا حیا ہے ایک تیریاں بہناں دی شرم ایک میریاں بہناں دی شرم ایک تیریاں بیٹیاں دا حیا ایک میریاں بیٹیاں دا حیا پر اس عورت دا کنا کو حیا ہونا ہے جسے حیا دا رب قرآن میں تذکرہ ہوا فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا شَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اے آئینہ تے اللہ فرماندے نے تمشی علی استحیاء اے حیات چل دی آئی شرم نل چل دی آئی حیات دی ٹور دی آئی شرم دی ٹور دی آئی ایک ٹور تیریاں میریاں بیبیاں دا ایک ٹور اس بی بی دا کہ جتا قرآن میں رب تذکرہ کرتا ہے اے حیا نل چل دی آ رہی ہے شرم نل چل دی آ رہی ہے اے حیا نل ٹور دی آ رہی ہے تے آگے آندی ہے اجنبیہ میرا باپ تینوں بلا رہے ہے اور موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا رب نے میری دعا قبول کر لئی ہے کھانوں بھی لگ جائے گا مکان بھی لگ جائے گا ایک بی بی اگے اگے ٹر پہندی ہے موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے ٹر پہندے ہیں واہ موسیٰ یہ او حیا والی ہے کہ تیری حیا کو بھی میں قربان جاواں اگے اگے موسیٰ علیہ السلام نے بی بی جا رہی ہے جدوں ٹر دی ہے کپڑا ہلدا ہے تے پیر تو اتوں تھوڑا جہا حصہ پنڈلی دا ننگا ہو جاندا ہے موسیٰ علیہ السلام دی نظراں زمین تے نے تے یہ نظراں جدوں اے پے جاندیاں نے عورت دے کپڑیاں تے دے لباس تے اے دے پیراں تے پے جاندیاں نے موسیٰ علیہ السلام کہندے نے بی بی تو پیچھے ہو جا میں اگے ٹراں گا اے موسیٰ جی اے اجنبی تے راہ دا کیویں پتہ لگے گا آکھن لگے جی تینوں مڑنا ہوئے گا تو پتھر سٹ دیں میں اور تینوں موڑ پاواں گا آئی حیا اوے حیا سکھنیاں تے موسیٰ علیہ السلام کولو سکھ حیا سکھنیاں تے ایسا عورت کولو سکھ جدا باپ شعیب سی جن نے کمال دی اپنی بیٹی دی تربیت کا چاہیے اوے حیا سکھنیاں تے آ یوسف کولو سکھ علیہ السلام لے کے ٹر پئی زلیخا چل یوسف میرے نال چل غلام نے اے انہاں دی تربیت کرن والی انہاں نو پالن والی مالکن ہے غلام دی کی مجال انکار کرے پیچھے پیچھے ٹر پے اندر بڑھ دی جاندی ہے دروازے بند کر دی جاندی ہے او ویلنٹائن ڈے منانے والے ہو ابھی ویلنٹائن ڈے منانے والی ساری اب بدبخت بھی انج دی بے حیا ساڈے اج نو زلیخا لولا دے اے بھی کوئی جدے چکر چلان کری گئے اندر جاندی ہے پیچھے پیچھے یوسف علیہ السلام یوسف دی تربیت کی نے کی دی ہے یعقوب نبی نے علیہ السلام واہ یوسف اے بچپن ایڈے کو یوسف چھوٹے 12-13 سال دے رہے جدوں دے پیو تو بچھڑے رہے تے 12-13 سالہ دی تربیت نے کمال کر چھڑے اللہ اللہ رب نے رحمت فرما چڑی دروازے بند کر دی جاندی ہے تالے دے تالے مار دی جاندی ہے ایک دروازہ بند دوسرا بند تیسرا بند چوتھا بند پنجواں بند چھواں بند ساتواں بند ساتویں کوٹھری دے اندر لے جاندی ہے تے لے جا کے کی آندی ہے
آندی ہے کالت حیدلک، کالت حیدلک، یوسف میں تیرے آستے بن پب گیا ہوں، ذرا اکھاں چک کے میرے بل دیکھ صحیح، میں تیرے لیے تیار ہو گیا ہوں یوسف، میرے بل نگاہ تے مار، اور 14 فروری منان والے ہوئے پیغام دیا جڑے اللہ نو منن والے ہوندے نے وہ انج دیاں بغیر دیاں کردے نہیں کرتے، انج دی بے حیائی دیاں دیواراں نہیں بناندے۔ یوسف ذرا نگاہ چک دے صحیح، یہ خیال سی یوسف میرا غلام ہے، جی میں آکھاں گی انہیں کری آئے گا۔ یوسف علیہ السلام حسین و جمیل دے بڑے نے نا، یوسف ذرا اکھاں چک دے صحیح۔ یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیتا، اکھانا چکیاں، مختلف قسم دیاں ٹھیک چالیاں پہ کر دیئے، کدی کوئی پوز بنا کے پہ وکھان دیئے، کدی کسے طریقے نال یوسف نو پر گلان دیئے۔ ایک قرآن دی تفسیر پڑھ کے دیکھو، ایک والی انہیں نہیں آکھیا کہ یوسف میرے وال دیکھ، انہیں کئی پروگرام بنائے، کئی قسم دے انہیں انتظام کیتے کہ کسے طریقے نال یوسف آکھ چکے دے صحیح، میرے وال دیکھے دے صحیح۔ پر یوسف علیہ السلام نے اکھاں زمین دے گڈیاں نے اپنی نگاہاں چکیاں ہی نہیں، تے جدو اے آخر تھک گئی، اک گئی، تے جدو اے نے سمجھیا نا کہ یوسف تے میرے کسے حرکت نہ رکھا نہیں چکدا، کسے کم نہ رکھا نہیں چکدا، میں اینا کچھ کر بیٹھی ہاں، کدی کوئی گل کرنی ہاں، کدی کوئی بات سنانی ہاں، کدی میں کوئی حرکت کرنی ہاں، پر یوسف تے اپنی نگاہاں ہی نہیں چکدا پیا، یوسف تے میرے وال ویلا ہی نہیں پیا، تے آخر کار آندی ہے سیدھی ہو جاندی ہے نا، بالکل بغیر کسی رکاوٹ تو آندی ہے حیدلک، یوسف حیدلک، میں تیرے لیے بن پھل کے آئی ہوں۔ یہ آخری بار انہیں سیدھا حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دے چھڑی، آپ میرے دل برائی کر، تے یوسف علیہ السلام کو جواب کی دے میں ہم دے میں قال معاذ اللہ، بی بی رب دی پناہ، اللہ دی میں تیرے وال ویکھ وی نہیں سکدا تے تیرے نیڑے آ وی نہیں سکدا۔ اللہ اللہ مفسرین نے لکھا ہے، آخر لگی یوسف کی گل ہے، تو سیدھا ہی مینوں جواب دے دیتا ہے، چٹا جواب، وجہ آخر لگا بی بی مینوں رب کو ڈر لگدا ہے، مینوں میرے خدا کو ڈر لگدا ہے۔ انہیں نا اس بھولی سی نا، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی چونکہ آدھے نبوت کا اعلان نہیں سی کیتا، یہ بھی کافرہ سی، انہیں آکھا یوسف ایک کڑی گل لا کے نا دوپٹہ اپنا اگے جا کے بولتے ہوتا پیا، خدا ہوتا پیا، اور اتنے چادر دے چڑی، آخر لگی لے یوسف اے دیاں تے اکھاں چھپ گئی نہیں، اے دیاں تے اکھاں چھپ گئی نہیں، تے یوسف آندے نے بی بی تیرے دیاں چھپ گئیاں نے میرے دیاں چھپ سکدیاں، وہ دیکھو کیویں لکے۔ اللہ نے دل وچ گل پائی، یوسف نس، اللہ دروازے بند نے تارے بجے، فرما تو نس، تیری نیت بچن دی ہے، مینوں رب کنے آکھیا میں تینوں بچا کے نہ مقاواں۔ پتہ لگا جڑا برائی کو بچنا چاہندا ہے رب بچاندا ہے، بولو رب بچاندا ہے، پر تو پیراں دے بھا دے با، تو حیات پیدا کر۔ یوسف علیہ السلام نسے، پہلا دروازہ بھی کھل گیا، دوجا بھی کھل گیا، تیجا بھی کھل گیا، چوتھا بھی کھل گیا، ستے دروازے بولو کھل گئے، یوسف علیہ السلام بچ گئے، بولو بچ گئے۔ اور لوگوں حیات دیکھنا جیسے آ دیکھو، اپنیاں بیٹیاں نو آ حیات سکھاؤ، اپنے بیٹیاں نو آ شرم سکھاؤ، جیڑی شرم شعیب نے اپنی بیٹیاں نو سکھائی اور یعقوب نے اپنے بیٹے نو سکھائی۔ بھائی شرم سکھنیاں سکھانیاں تے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر دا ایک صحابی کئی دفعہ بھی واقعہ سنایا، ایک صحابی میرے نبی دا ڈاکو چور مسلمان ہو گیا، تے نبی پاک فرماندے نے لوی تیرے کو سات کام ہو ہی رہے ہیں جیڑا تو پہلا کرنا سن، آندا سونے میں چوریاں کرنا سن، ڈاکے مارنا سن، فرمایا اسی تیرے کو چوریاں کروانیاں نے، آندا اسلام تے چوری، اسلام تے چوری، میں تے کچھ اور سنیا سی، فرمایا تو جو سنیا سی ٹھیک سنیا سی، پر اساں تیرے کو چوری اور طرح دی کرانی ہے، سونیا کی حکم فرماؤ، فرمایا مکے وچ ساڈے قیدی نے انہاں نو چرا کے لیا،
تو تارے تروڑن دا ماہر ہے، تو قداں ٹپن دا ماہر ہے، اور قیدی چرا کے لے گیا، قیدی چران ڈر پہ ایک دن 2 دن 4 دن قیدی آؤندے جا رہے ہیں، چوری ہوندی جا رہی ہے، قیدی چھوڑتے جا رہے ہیں، تے آخرکار مکے والے پریشان ہو گئے، آکھن لگے یار کو پہرا لاؤ، بندہ کہڑا ہے جڑا ساڈے قیدی چور کو لے جاندا ہے، ایڈیاں موٹیاں جیلاں ایڈیاں مضبوط سلاخاں اوناں وچوں بندے کڈ کے لے جاندا ہے، تے اے پہرا بھی لگا ہے، پھر بھی اے ماہر ہی بڑا بندے کڈ کے لے جاندا ہے۔ ایک دن اے دی ایک پرانی کسے بی بی نال جی نال پرانی یاری سی، اسلام تو پہلا جس عورت دے نال بدکاری کردا سی، جس عورت نال بے حیائی کردا سی، ایک دن رات چاندنی ہے، اے اپنے کام واسطے مکے آیا ہے، تے اے عورت اپنے گھر دی چھت تے وے، اے نے ویکھیا تے پہچان لیا ہے وہی ہے، بالکل وہی ہے، آ جا آج پرانی یاداں تازہ کر لئیے، تے اے اندر نہیں بی بی ہن میں نہیں ہونا، کیوں کی گل ہے، پہلا تو میرا بڑا سجن سے بڑا بیلیش ہے، ہن کیوں نہیں ہونا، تے آکھن لگے ہن اس واسطے نہیں ہونا کہ میں جدا کلمہ پڑھیا ہے وہ مینوں کسے غیر محرم ول ویکھن دی اجازت دیندا ہی وہ نہیں اجازت دینا، وہ دے رب نے کہہ دیتا ہے یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، وہ اپنی نگاہاں چکا لو، اپنی شرم گاہاں دی حفاظت کرو، تیری اچھا تو محمد کا پیروکار بن گیا صلی اللہ علیہ، ہاں میں محمد کا پیروکار بن گیا، میں لگیوں روڑا بن ہونے روڑا پا دیتا، حضرت صحابی رسول اللہ سے پہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بلا گئے، آگے اندر سونے آج میرے راہ میں چکر رکاوٹ کھڑی ہو گئی ہے، کی رکاوٹ کھڑی ہو گئی ہے، سونے کو پرانی بی بی کو لب گئی ہے جتنا میرا پرانا تعلق سی، انہیں میں نے برائی کی دعوت دیتی، میں ٹھکرا دیتی ہے، انہیں شور مچا دیتا ہے، اللہ کے نبی ایک منو رعایت دے دیو، رخصت دے دیو، فرمایا کی رخصت منگنا ہے، اللہ کے نبی مینو اجازت دیو میں اس بی بی نال نکاح کر لینا وا، یہ تو نکاح کر لواں گا ایک تے مینو رہائش بھی مل جائے گی، مکان مل جائے گا، چھپن واسطے جگہ مل جائے گی، میں اپنا کام بڑے سوکھے طریقے نال کر لواں گا، تے میرے پیغمبر فرماندے نے سونیا اسی اپنے بندے جیلاں میں دے بند کروا سکتے ہیں پر تینوں کسی بدکار عورت نال نکاح دی اجازت دے سکتے نہیں دے سکتے، اے اللہ کے نبی کیوں نہیں دے سکتے، فرمایا رب نے کہہ دیتا ہے الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکا والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک وحرم ذلك على المؤمنین، کسی زانی عورت نال یا کوئی مشرک نکاح کرے گا یا کوئی زانی نکاح کرے گا، کسی زانی نال یا مشرکہ نکاح کرے گی یا زانیہ نکاح کرے گی، وحرم ذلك على المؤمنین، اللہ نے زانیہ کے مشرکہ نال نکاح کرنا مومنہ واسطے حرام کر چھڑے ہیں، تے ساڈے تے کی پہلا کوئی 6 سال یاریاں لاندے نے بدکاریاں کرتے ہیں، جدو پھڑے جاندے نے وہ نکاح کر لیندے نے، ہاں واہ مولویو چنگے پنڈے پایا جے قوم، کوئی 10 سال بدکاری کرتے رہتے ہیں تے جدو پھڑے جاندے نے نکاح پڑھا چھڑ نکاح پھٹا، انا للہ و انا الیہ راجعون، حرم ذلک علی المؤمنین، اور جے تسی مومن ہو تے کسے بدکار عورت دے نال رشتہ جوڑنا جائز نہیں۔ 5واں پارہ سورہ نساء اور رب نے شرطاں لگائیاں نے، فرمایا تسی نکاح کرنا کنہاں نال؟ مومنات نال تے محسنات نال، اے لفظ نے مومنات تے محسنات، مومنات دا معنی جڑیاں مسلمان ہون تے محسنات دا معنی جڑیاں پاک دامن ہون، بے حیا نہ ہون، بدکار نہ ہون، اور قرآن دے ایک مقام دے لفظ نے ولا متخذی اخدان، لک لک کے یاریاں لان والیاں بھی نہ، لے ایڈی پیڑی آ چھپ چھپ کے یاریاں لان والی آ تیریاں محبوباں تے مشوقاں، رب نے آخیا یہ نہ بدکاراں نال نکاح جائز نہیں، جڑیاں چھپ چھپ کے یاریاں لاندیاں نے،
آپ پیغام دیو 14 فروری والے اے ویلنٹائن ڈے منان والے دسو اور فضیلت کی نہیں ہوئے میرے دوارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیڑا مینوں 2 چیزاں دی ضمانت دے دے ایک 2 جبڑیاں دے درمیان زبان دی ضمانت دے دے ایک 2 لتاں دے درمیان شرمگاہ دی ضمانت دے دے بدکاری نہیں کرے گا زبان کو کوئی غلط بات نہیں کرے گا زبان نو بھی لٹام دے وے تے بدکاری تو بھی بچ جاوے انہاں 2 چیزاں دی ضمانت دے دے سونیا تسی کی آندے ہو فرمایا اضمن لہ الجنہ میں محمد نو جنت دی ضمانت دینا گا ہن ویکھ لے پھل دے لینی کہ جنت لے لینی اور کارڈ لے لینی پھل لے لینی کہ جنت لے لینی جب جنت لینی ہے تو پھر ایسا حرام کاری کرو بچہ ایس بے حیائی تو بچ جا اور او میرے دوستو جڑے دکاناں پا کے بیٹھے ہو کارڈ بیچ دیو پھل بیچ دیو ہے یہ ہو جے کام کر دے تسی بھی خدا کا خوف کرو رب نے آکھیا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ جیڑے ہو جے کام کرتے ہیں انہاں واسطے دنیا آخرت اندر دردناک عذاب ہے اللہ مینوں تہانوں محفوظ فرما لے اللہ ساڈے گھراں نوں محفوظ فرما لے اللہ ساڈیاں بیٹیاں نوں محفوظ فرما لے رب ساڈے بیٹیاں نوں محفوظ فرما لے اللہ ساڈی ساری قوم نوں حیاتی زیورت اور آراستہ فرما حیاتی دولت عطا فرما اللہ حیا ایمان سانوں نصیب فرما اللہ ساڈے بچیاں دی حفاظت فرما اللہ انہاں دی غیرت تے عزت تے عصمت کی حفاظت فرما اللہ ہر قسم کی برائی تے بے حیائی کو انہاں محفوظ فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین